معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج ہم نے اردو کی جو فیروز اللغات ہے اس ڈکشنری میں مقتدرہ کے جو بھی چیئرمین ہیں صاحب، ان سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ لفظ محبت کی آج ہم نے ایک نئی تعریف سنی ہے۔ وہ رشتوں کی محبت نہیں، والدین کی اپنے بچوں سے، بچوں کی والدین سے، بھائیوں کی بہنوں سے، بہنوں کی بھائیوں سے، رشتوں کی نہیں۔ یہ ہم نے عوامی محبت کی ایک نئی تعریف اس وقت سننے میں آئی ہے، دیکھنے میں بھی آئی ہے۔ محترمہ مریم نواز یا مریم صفدر کہوں کیا کہوں، یہی کنفیوژن محترمہ بے نظیر کے لیے رہا۔ کچھ لوگ ان کو بے نظیر زرداری لکھتے رہے، پھر انہوں نے بے نظیر بھٹو کروایا، اور صحیح بھی ہے۔ اصل میں تو اسلام میں جو بیٹیاں ہیں وہ باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، اور بیٹے بھی، اور انگلش سسٹم میں وہ بیگم کے یعنی شوہر کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک کا تو اسلام ٹھیک ہے، چونکہ اسلام اپنی مرضی کا بھی تو ہوتا ہے نا۔ ابا نواز شریف، ابا بھٹو، تو ان کے نام سے ایک سلسلہ چل رہا ہے تو وہی استعمال کرو۔ ایکسکیوز می۔ محترمہ نے فرمایا ہے کہ جو معروسیت کا شور مچا رہے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ عوام کی جو محبت ہے وہ معروسیت نہیں ہے، اس کا نام جمہوریت ہے۔ یعنی ہمیں دو لفظوں کی ڈیفینیشن تو ایک نئی پتہ چل گئی ہے کہ جمہوریت اور محبت، عوام کی محبت، ان کی تعریف بدل دی ہے محترمہ نے۔ بیچاری کو جو ان کا اسپیچ رائٹر لکھ کے دے دیتا ہے وہ آگے بتا دیتی ہیں۔ تو ان کے جو اسپیچ رائٹرز ہیں وہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوں گے، چلیں ان کی جو اسپوکس پرسن ہیں، جو ان کی انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ تو بے شک بہت جاہل ہیں، اور وہ خود بھی مریم جتنی جاہل ہیں اس سے زیادہ ان کی انفارمیشن منسٹر جاہل ہے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو جماعت کے بڑے لرنڈ لوگوں میں شمار ہوتا تھا، کالمسٹ تھے آپ بہت زبردست۔ یہ کیسی تعریف آپ نے بتائی ہے انہیں معروسیت کی؟ تو میں ریفر کر دوں آپ کو، ایک کتاب ہے مولانا ابو العلا مودودی جیسے اتنے بڑے اسکالر کی، اس کا نام ہے خلافت اور ملوکیت، کہ اسلامی تاریخ میں خرابیاں کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوئیں جب جمہوریت کو ملوکیت سے یعنی کہ معروسیت سے تبدیل کر دیا گیا۔ آپ نے تو پڑھا ہوا ہے نا، تو ذرا محترمہ کو بھی بتا دیا کریں، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیا کریں، ان کے ابا کو بھی، تاکہ ابا بتا دیں کہ بیٹا یہ مت کرنا، میری ساری جو رہی صحیح ہے وہ بھی چلی جائے گی عزت۔ تو محترمہ نے معروسیت کی تعریف بھی بدل دی، تاریخ بھی بدل دی، عوام کی محبت اور جمہوریت کی تاریخ اور تعریف دونوں بدل دیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابا شیر ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور محترمہ نئی سرجری ہوئی ہے، حسینہ، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ہم جیسے بیچارے سننے والے، دیکھنے والے تو بس دنگ ہیں، انگشت بتاندہ ہیں کہ ہم نے ساری زندگی بھاڑجوں کی ہے، پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے۔ دوسری آپ نے ایک اور وضاحت فرمائی ہے کہ عمران کہتا ہے کہ انڈوں کی یہ قیمت ہے، سبزی کی یہ قیمت ہے، بریڈ کی یہ قیمت ہے۔ اس سے پوچھو تو نے کب خریدی ہیں یہ چیزیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ بھی کبھی خریدنے گئی ہیں یہ چیزیں بازار سے؟ کبھی آپ نے گروسری شاپ سے جا کے انڈا خریدا ہے، بریڈ خریدی ہے، مکھن خریدا ہے، سبزی خریدی ہے جا کے؟ آپ نے بھی تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو میڈم، بولتے وقت سوچ تو لیا کریں کہ جن لوگوں سے آپ مقابلہ کر رہی ہیں وہ تو آپ ہی کے جیسے لوگ ہیں، جیسے وہ ویسی آپ،
وہ بھی لوگوں کو ہر وقت عوامی چیزوں کی تاریخ اور جغرافیہ سب پڑھاتا رہتا ہے، ریاست مدینہ سے لے کے، اور کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں، ساری 4 سال کی حکومت میں بس پروفیسری کرتا رہا ہے۔ تو دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی کہ یہ دیکھا نا آپ نے کہ آپ نے اس کی بنیاد ڈال دی ہے ماروثیت کی، اور زرداری صاحب نے اپنے بچوں کو، اور ظاہر ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد سے یہ سب چیزیں شروع ہوئیں، تو اس کے پیچھے محترمہ کی بہت بڑی سٹرگل بھی ہے، بہت ساری ان کی سیکریفائس ہے، ان کی سیکریفائس تو نہیں میں کہتی، ان کی سفرنگز ہیں بہت۔ باپ پھانسی چڑھ رہا ہے، بھائی اس کے ایک بھائی پیرس میں قتل ہو رہا ہے، خود جیل میں ہے، والدہ جیل میں ہے، اور بہت انہوں نے، میں نے تو بہت پہلے کہا کہ وہ شی پرووڈ ہر سیلف اے لیڈر، لیکن آپ تو ابھی تک یہ پروف نہیں کر سکیں کہ آپ کی کوئی سفرنگز ہیں یا آپ نے کوئی سٹرگل کی ہے۔ لیکن یہ جو ماروثیت کا سلسلہ ہے، اس کے خلاف آپ ہی کے لوگ اٹھے ہیں۔ کون لوگ اٹھے ہیں؟ وہ جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ ہی کے والد کے نامنی تھے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت پرانے سیاستدان بھی موجود ہیں، اور ہر صوبے سے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق ہیں، وہ رئیسانی صاحب کو بھی دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ آخر میں یہ نہ ہو کہ بیچارے صرف وہ ہمارے اسحاق بھائی کھڑے رہ جائیں آپ کے ساتھ اور کچھ بھی نہ ہو، چونکہ کافی لوگ نکلنے والے ہیں۔ اور حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی آپ کے ہاں تھا مشاہد حسین سید۔ کیا بات ہے مشاہد حسین سید کی، انہوں نے ہر جگہ سکسیس، جب وقاف میں تھے تب بھی، آپ کے ساتھ آئے نون کے ساتھ تب بھی انہوں نے ڈیلیور کیا، کوئی ڈس آنیسٹی، کوئی کرپشن کا داغ دھبا ان کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ جو سب سے زیادہ خطرے کی علامت ہے، جو گھنٹی بجی ہے خطرے کی، یہ رات میں نے جب مشاہد حسین سید کا بیان دیکھا، گو کہ انہوں نے پارٹی سے بے وفائی کا اعلان نہیں کیا، نہ استعفیٰ دیا ابھی تک سینیٹرشپ سے، امید ہے دے دیں گے، چونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور آپ کا جو کچھ آپ کا کیا دھرا ہے آپ کی نون لیگ کا، وہ ان کے حصے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ ایسی پارٹی کے ساتھ ہیں تو پھر یہ بھی ایسے ہی ہوں گے یا ہو جائیں گے، نہیں ہوئے تو میرا خیال ہے چھوڑ دیں گے، مجھے لگتا ہے۔ آئی مائٹ بی رانگ، ہو سکتا ہے میرا کوئی میتھمیٹکس تھوڑا سا غلط ہو جائے، لیکن یقین ہے کہ اگر یہ ماروثیت تبدیل نہ ہوئی اور یہ سب سلسلہ اور کچھ عرصے جاری رہا، تو جتنے سنسیئر لوگ ہیں اور پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں، ایک ملک احمد خان ہیں آپ کے یہاں، وہ بھی بڑے مجھے قاعدے قرینے کے آدمی لگتے ہیں، تو یہ سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو رہ کون جائے گا؟ ذرا خیال کیجئے۔ تو ابا سے کہیے کہ یہ سب ہو رہا ہے، تو آپ سے یہی کہنا تھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو تھوڑا پڑھیے لکھیے، پہلے تو مطالعہ کیجئے اور تھوڑی محنت کیجئے، چلا چلا کر ہاتھ نچا نچا کر جلسوں میں میرے شعروں، اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یہ گیدڑوں کو شعر کہہ رہی ہیں، یہ گیدڑ تو بھاگ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے ابا پرویز مشرف سے ڈیل کر کے گئے تھے تو کتنے شعر آئے تھے واپس، جب وہ آئے تھے 2-3 دن کے لیے کتنے لوگ گئے تھے ایئرپورٹ ان کو لینے، وہ گیدڑ سارے جن کو آپ شعر سمجھتی تھی سب بھاگ گئے تھے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے مسلم لیگ نون کے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں ڈیولپمنٹ آف لاہور کے حوالے سے، میں اس کو پنجاب ہی کا کہوں گی۔ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صرف لاہور میں کام کیا، انہوں نے پنجاب کے باقی شہروں میں کام نہیں کیا، مثلا سرائکی بیلٹ میں نہیں کیا۔ تو سرائکی بیلٹ والوں نے کب کام کیا؟ کب یوسف رضا گیلانی یا شاہ محمود قریشی، اور دوسرا یہ جو ان کا عمران خان کا وسیم اکرم پلس تھا بزدار، اس نے کیا کر لیا سوائے لٹ مار کے، وہ پیرنی کے ذریعے اور گوگی کے ذریعے؟ تو بیچارہ سرائکی بیلٹ تو ویسا کا ویسا رہا، ان کو ایک کھلا شہر نظر آتا ہے، وہ کراچی آ گئے سب، اور غریب کی جورو بیچاری ہے سب کی بھابھی کراچی، آؤ خوب آؤ، جم آؤ تم یہاں پہ۔ لیکن ایک آنے والا وقت ایسا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ بہت برا ہونے والا ہے تم سب لوگوں کے ساتھ، بہت برا ہونے والا ہے۔ لہٰذا بیوی کچھ محنت کرو، پڑھو لکھو، کچھ کام کرو لوگوں کے لیے، پھر آ کر ایسی تقریریں کرنا۔ خدا حافظ۔
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے